بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر جماع الإثم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شراب پینا یہ تمام گناہوں کا مجموعہ ہے۔ عربی زبان میں شراب کو خمر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ خمر کے معنی آتے ہیں جو دوسری چیز کو ڈھانپ دے، چھپا دے، اور شراب کے اندر یہ ایک برائی ہے کہ یہ انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، بیکار کر دیتی ہے، چھپا دیتی ہے، کام سے نکال دیتی ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو جماع الاسم فرمایا کہ تمام گناہوں کی ایک جڑ ہے، ایک مجموعہ ہے۔ اس لیے کہ اگر نعوذ باللہ بندہ یہ فعل بد کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو یہ ایک ایسی گندی اور خبیث چیز ہے کہ اس کو پینے والا پھر ہر گناہ کے کرنے پر جری ہو جاتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے، اور اس کا دماغ، اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ لہذا اب اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کیا بول رہا ہوں، میں ہاتھ سے کس کو مار رہا ہوں، پیر رکھتا ایک جگہ ہے، پڑتا دوسری جگہ ہے، بالکل اپنے قابو، اختیار اور کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ رشتوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، منہ سے غلط قسم کے الفاظ نکلتے ہیں۔ بعض دفعہ اس کیفیت میں اپنا بسا ہوا گھر اجاڑ دیتا ہے، ایسے کلمات زبان سے نکال دیتا ہے کہ چند جملوں کے اندر گھر ویران کر دیا، بیوی کو فارغ کر دیا۔ بعد میں جب ہوش آیا تو کہتا ہے جی مجھے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا، اب میرا کیا بنے گا، اب بچوں کا کیا ہوگا۔ باہر نکلتا ہے تو محلے والوں کو گالیاں دیتا ہے، کسی کی چیزیں توڑتا ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے وہ ایک جانور کی طرح علاقے کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے۔ انسان کی شناخت خراب ہو جاتی ہے، بدنامی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے شریعت اس چیز کو جو انسان کو بے حیثیت کر دے، بے نام کر دے، اس کو منع کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ قیامت کے دن کی بڑی سخت پکڑ ہے، اور فرمایا کہ جو اللہ نے اہل ایمان جنتیوں کے لیے جنت میں شراب طہور پیدا فرمائی ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کو شراب طہور فرمایا گیا، وہ پاکیزہ شراب جو ذائقہ دار ہوگی، تو فرمایا دنیا کا شراب پینے والا اس سے محروم کر دیا جاتا۔ اور سال میں کتنے موقع آتے ہیں، شب برات آتی ہے جس میں اللہ مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں۔ ابھی آگے لیلۃ القدر آ رہی ہے، اس میں مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں فرمائے کہ شراب پینے والے کی مغفرت اتنی بڑی راتوں میں بھی روک دی جاتی۔ اس بندے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ایک گندگی ہے، ایک ناپاکی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو رجس فرمایا، ایک گندگی ہے، اور عمل شیطان فرمایا، ایک شیطانی کام ہے، انسانی کام نہیں ہے۔ اس لیے آج یہ چیزیں کفار استعمال کرتے ہیں، حالانکہ کسی آسمانی مذہب میں بھی شراب پینے کی اجازت نہیں دی گئی، نہ یہود میں، نہ نصارہ میں، نہ اس امت کے اندر۔ لیکن چونکہ بس ایک گناہوں کی زندگی ہے، جس کے پاس مال و اسباب زیادہ ہے، عیش و عشرت کے موقع زیادہ ہے، تو وہ ان چیزوں سے لذتیں حاصل کرتے ہیں۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے جو انسان کو نشہ آور چیزوں کی طرف لے جانے کا باعث بن جائے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔